السلام علیکم۔ سچائی ایک ایسی روشنی کا نام ہے جسے ہزار کوششوں کے باوجود بھی قید نہیں کیا جا سکتا۔ کارل مارکس ایک ایسا نام جو دنیا کی تاریخ میں نہ صرف ایک فلسفی کے طور پر بلکہ انسانیت کے لیے قربانی اور حقیقت پسندی کی مثال کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وہ ایک ایسا انسان تھا جس نے اپنے نظریات کی قیمت اپنی زندگی کے سکون، اپنے بچوں کی خوشیوں اور اپنی بیوی کی آسائشوں سے چکائی۔ مارکس کو یورپ کے تمام یہودی مذہبی پیشواؤں نے خارج المذہب قرار دیا۔ پیسوں کے عوض جنت کے ٹکٹ فروخت کرنے والے پادریوں نے فتویٰ دیا کہ جو بھی مارکس کو قتل کرے گا وہ جنت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اپنے نظریات کی وجہ سے مارکس نے 15 سال ایک چھوٹے سے کمرے میں قید ہو کر گزارے۔ مارکس دنیا کا واحد اسٹیٹ لیس شخص تھا کہ جب اس کا انتقال ہوا تو دنیا کا کوئی بھی ملک اس کو اپنانے یا اپنے یہاں دفنانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ کارل مارکس کی بیوی جینی نے بھوک سے بلکتے اور سسکتے بچوں کو دیکھ کر تڑپ اٹھی اور چلاتے ہوئے اس نے کہا، چھوڑ دو یہ کتابیں، تیرے بچے بھوکے مار رہے ہیں۔ جواب میں مارکس نے کہا، کوئی بات نہیں، اگر آج میرے 2 بچے مر بھی جاتے ہیں لیکن میرے لکھنے سے مستقبل کے کروڑوں بچے بھوک اور بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ مارکس کے 2 بچے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، علاج کروانے کی سکت نہ ہونے کی وجہ سے اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ پھر وقت نے ثابت کیا کہ آنے والے وقتوں میں مارکس کا فلسفہ سوشلزم انسانوں کے لیے واحد امید کی کرن ثابت ہوا۔ حکمرانوں نے اس کتاب کو بے اثر کرنے کے لیے 2000 سے زائد کتابیں تحریر کروائیں اور وہ ساری کی ساری کتابیں داس کیپٹل کے سامنے بے روح ہو کر دفن ہو گئیں۔ کارل مارکس اور اس کی لکھی گئی کتاب داس کیپٹل 2020 میں BBC کی طرف سے ہونے والے ایک سروے میں پوری دنیا میں اول نمبر پر تھی۔ مارکس کے نظریات اور قربانیوں نے ثابت کیا کہ سچائی ہمیشہ اپنا رستہ بناتی ہے۔ اس کی سوچ اور کتابوں نے دنیا کو ایک نیا زاویہ دیا جس نے لاکھوں انسانوں کو ظلم، استحصال اور بھوک سے نجات دلائی۔ آج داس کیپٹل کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سچائی کا پرچم کبھی جھکتا نہیں ہے۔ مارکس کا فلسفہ اور قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک فرد کی جدوجہد بھی پوری دنیا کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے روشنی کی کرن بن سکتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔